بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا شیعہ کو شہید کہہ سکتے ہیں یا شیعہ شہید ہو سکتا ہے؟ بھائی نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ کیا شیعہ شہید ہو سکتا ہے، یعنی کہ بھائی کا مطلب یہ ہے کہ کیا شیعہ کو شہید کہہ سکتے ہیں یا شیعہ جو ہے وہ شہید کے درجے اور مقام تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیعہ کے کئی سارے فرقے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اثنا عشری شیعہ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اسماعیلی شیعہ ہوتے ہیں، زیدیہ شیعہ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے شیعوں کے اور بھی کئی سارے گروہ اور فرقے ہوتے ہیں۔ تو ہر جو فرقہ ہے اس کے عقائد میں کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ یہ جتنے بھی فرقے ہیں سب کے عقائد میں کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ اور شہادت کا جو درجہ ہے ظاہر ہے اس کے لیے عقیدہ ایمان شرط ہے، ایمان اور عقیدہ شرط ہے۔ اگر کسی کا بھی عقیدہ کفریہ ہے، کسی کا بھی عقیدہ شرکیہ ہے تو وہ شہادت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں سارے عقائد کو گنوا تو نہیں سکتا کہ کون کون سا عقیدہ ہونا چاہیے، تو بندہ جو ہے نا پھر شہادت کے درجے اور مقام تک پہنچ سکتا ہے، نہیں گنوا سکتا۔ لیکن البتہ یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ کوئی بھی اگر کوئی کفریہ عقیدہ ہے، کوئی بھی شرکیہ عقیدہ ہے کسی بھی بندے کا، چاہے اس کا تعلق کسی سے بھی ہے، مسلمان ہے، کسی بھی فرقے سے تعلق ہے، اس کے عقائد و نظریات میں کوئی بھی کفر اور شرک موجود ہے تو وہ کبھی بھی شہادت کے درجے کے اوپر نہیں پہنچ سکتا۔ حالانکہ شہادت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ کون سا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ ایک شخص اللہ کے راستے میں اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، کافروں کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، قتال کرتا ہے اور مارا جاتا ہے۔ سب سے جہاد کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ یہی ہے۔ اب یہ اعلیٰ درجہ ہونے کے باوجود بھی جس کے عقیدے میں ذرہ برابر کفر موجود ہے، جس کے عقیدے میں ذرہ برابر شرک موجود ہے، تو وہ کبھی بھی اس درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی دوسرے جو درجات ہوتے ہیں وہ تو الگ ہیں، دوسرے جو شہادت کے چھوٹے درجات ہیں وہ تو اور ہیں، جو بذات خود اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے لیکن اس کے عقیدے کے اندر کفر پایا جاتا ہے، اس کے عقیدے کے اندر شرک پایا جاتا ہے، تو وہ کبھی بھی شہادت کے درجے اور مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب چونکہ آج بحث ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا فلاں جو ہے نا شیعہ وہ شہید ہے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی ایران کا جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، ایران کا سپریم لیڈر جو آیت اللہ خامنائی ہے، ابھی وہ اس کا جو ہے نا وہ ایک ہوا ہے، اس کی موت ہوئی ہے۔ تو اس بارے میں ہم کیا عقیدہ نظریہ رکھتے ہیں؟ کئی سارے ہیں علماء، انہوں نے یہ بھی کہا ہے، علماء تو نہیں کہتا، کئی سارے مولوی ہیں جنہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کی موت کی، اس طرح کی شہادت کی تمنا ہے، مگر ہم نہیں کہتے کہ اس طرح کی ہمیں موت اور شہادت کی تمنا ہے۔ ہم اس کی شہادت کے حوالے سے خاموش ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ اس کے عقائد و نظریات کیا تھے، اس کے عقائد و نظریات کیا تھے، اس وجہ سے ہم خاموش ہیں۔ ظاہر ہے وہ کفر کے ساتھ لڑ رہا ہے، اب کفر کے ساتھ تو لڑ رہا ہے لیکن اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں وہ واضح نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ جب اس کے عقائد و نظریات ہمارے نزدیک واضح نہیں ہیں تو ظاہر ہے ہم اس کے لیے خاموش ہیں۔ کیونکہ اگر وہ واقعی طور پہ شہید ہوا اور ہم اس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ شہید نہیں ہے تو ہمیں گناہ ہوگا، وہ واقعی طور پہ شہادت کے رتبے کے اوپر فائز ہوا تو۔ لیکن اسی طریقے سے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شہید ہے لیکن اس کے عقائد و نظریات جو ہیں وہ کفریہ اور شرکیہ اس کے ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی ہم گناہ گار ہوں گے۔ تو دیکھیں، دنیا کے اندر فیصلہ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ دنیا کے اندر فیصلہ کرنا شاید کوئی ضروری ہے، فلاں بندہ کافر ہے، فلاں مسلمان ہے، فلاں شہید ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جہنمی۔ ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ ہم اپنی تیاری کریں، عبادات کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، دین کو سمجھیں، پڑھیں، اس کے اوپر کما حق کو عمل کرنے کی کوشش کریں، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر وہ جنتی ہے، وہ شہید ہے، تو اس کو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ درجہ ملے گا شہادت کا، چاہے ہم لوگ کہتے بھی رہیں کہ وہ شہید نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ شہید نہ ہوا، پوری دنیا کہنا شروع کر دے شہید ہے شہید ہے، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے، اپنا اسلام بچانا ہے، اور ہم نے خود اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ، ہم بس اس کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کرے. اس کے اعمال ایسے تھے، وہ شہید تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ درجہ دے. اگر وہ شہید، اللہ کے نزدیک وہ شہید نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے.